آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کاکول اکیڈمی میں خطاب کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دشمن عناصر کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا اور انہیں سخت جواب دیا جائے گا. بخاری صاحب، انہوں نے کہا کہ ہمارا جواب تیز اور دردناک ہوگا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، میرے خیال سے وہی نا پھر موقع کی نسبت سے انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہاں، ہاں جی، پہلی بات تو یہ کہ 14 اگست کی فلیگ ہوسٹنگ سیرمنی ہوا کرتی تھی، ہوتی ہے، ابھی آج بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک تقریب ہوتی تھی. اس کے اندر مسلح افواج کی شرکت بھی ہوتی تھی. لیکن اس دفعہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ 13 مارچ کی رات، یعنی 13-14 کی درمیانی رات کو کاکول اکیڈمی کے اندر ایک عالی شان پریڈ کا اہتمام کیا گیا، اور ایک نئی روایت جو ہے وہ قائم کی گئی ہے. اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنرل عاصم منیر صاحب نے بہت ساری باتیں کہی ہیں جو میرے خیال سے کہی جانی چاہیے تھی. سب سے پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج کو کمزور کرنے کی کوشش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا، اس کا اوریجنل پریمبل اگر آپ پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ آرمڈ فورسز آف پاکستان آر کسٹوڈین آف پاکستان آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. آپ مجھے بتائیں اور کون سا کانسٹیٹیوشن روڈ چاہیے جی آپ کو اسٹیٹ کرنے کے لیے؟ تو ایسی یعنی افواج کو جو ملک کی سلامتی کی گارنٹی ہیں، ان کو اگر آپ ویکن کریں گے تو آپ ملک کی سلامتی، ملک کا دفاع جو ہے اس کو کمزور کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ خیبر پختونخوا میں یہ فتنہ الخوارج جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اس نے دوبارہ سر اٹھایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے افغانستان کا نام لے کے کہا کہ وہ ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے. ان کو ہم پر ان فتنہ الخوارج کے لوگوں کو ترجیح نہیں دینی چاہیے. میرے خیال سے یہ انتہائی مناسب ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ کہہ لیجئے، مطالبہ کہہ لیجئے، جو مرضی نام اس کو آپ دے لیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے آج کے دوست نہیں ہیں، ہم آپ کے بہت پرانے ہمسائے بھی ہیں، برادر اسلامی ملک بھی ہیں. اور ایک بات میں اور یہاں وثوق سے کہہ دوں آپ کو کہ پاکستان افغانستان کے لیے لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے. اگر یہاں سے فوڈ سپلائیز صرف رک جائیں، آپ کو یاد ہوگا جب نیٹو کی فورسز کی سپلائیز بند کی تھی ہم نے، سلالہ والا واقعہ یاد ہے نا آپ کو؟ تو چیخیں ایک ہفتے میں چیخ پڑی تھی وہاں کی افواج، کیونکہ وہ لائف لائن جو میں نے کہا وہ ہے. تو ہمارے ساتھ تعلقات حکومت گورنمنٹ لیول پر یعنی ایسے رکھنے چاہیے جو ڈوسائل ہوں، جو دو اسلامی ملکوں کا یعنی کہ عوام کا تقاضا ہے اس کے مطابق، بجائے اس کے کہ آپ ایسے لوگوں کو انکریج کریں، اپنی سرزمین استعمال ہونے دیں یا ان کو اسلحے کی فراہمی ہونے دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حکومت وہاں کی کابل کی حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے تو ان کو اسلحہ اور فنڈنگ مل رہی ہے، تبھی تو وہ اتنے بڑے بڑے آپریشن کر لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے حوالے سے بھی ہم وارننگ دینا چاہتے ہیں ان کو کہ یہ فتنہ ہم نے پہلے بھی کچلا تھا اور ہم اب دوبارہ بھی اس کو کچل دیں گے. کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ان کے سامنے سرنڈر کرنے کا، which is I think a very valid, in time and clear warning to those forces. اچھا بخاری صاحب، ایک اور چیز بھی انہوں نے بولی جو مجھے بڑی اچھی لگی ہے کہ انہوں نے کہا آئین پاکستان میں فری اسپیچ ہے لیکن ود ان لمٹس. I was just coming to that. یہ بڑی زبردست بات ہے کہ یہ اس کو آزادی اظہار کو بہانہ بنا کے بہت ساری قوتیں ایسی ہیں جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتی ہیں اور یہ آگے بینر لگا لیتی ہیں آزادی رائے، آزادی رائے، آزادی اظہار، آزادی اظہار. وہ جنرل صاحب نے پھر اقبال کا ایک نظم جو ہے وہ اٹھائی ہے، میرے خیال سے اس کے جو 2 شعر اگر میں پڑھ دوں تو کوئی حرج نہیں ہے. آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. میرے خیال سے اس سے زیادہ بڑی وضاحت ہو نہیں سکتی. یعنی اشارہ ان کا ہے اس ڈیجیٹل دہشت گردی کی طرف جسے اظہار رائے کا، اظہار آزادی کا یعنی آزادی اظہار کا نام دے کر پاکستان کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، پاکستان کی مسلح افواج کی تضحیق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا پاکستان کو جو سافٹ امیج ہے اس کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میرے خیال سے اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف انہوں نے اپنے دوست ملکوں کا ذکر کیا، چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ترکی ہے.
کہ انہوں نے ہمیشہ ہماری مشکل وقت میں مدد کی ہے، ہمیشہ یہ ہمارے کام آئے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مسلح افواج تیار ہیں، آپ ہمارے ساتھ ٹیڑھے ہو کے آئیں، سیدھے ہو کے آئیں، ہم آپ کو ایسا دندہ شکن جواب دیں گے کہ آپ کی نسلیں بھی بالکل ملک دشمن عناصر جو بھی ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک فوج ہمیشہ کھڑی ہے۔ جس طرح سے بڑے جوش و جذبے سے آج کے دن کو منایا جا رہا ہے، ابھی جن لوگوں کو اعزازات دیے جائیں گے 2025 میں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن ابھی بھی ملک میں کچھ ایسے عناصر ہیں جو انارکے پھیلانا چاہتے ہیں، جو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، ان کو شعور دینے کی ضرورت ہے یا انہیں کنٹرول کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال سے میری کوشش تھی یہ کہ ہم اوائڈ کریں، اتنی خوبصورت یوم آزادی کے حوالے سے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہمارے شو کے توسط سے لیکن ان کو ہم شعور دے سکیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے موقعوں پر ریڈ لائن کراس کر جاتے ہیں۔ یہ ریڈ لائن کراس کرنے کی بات ہے کہ پوری قوم سیلیبریٹ کر رہی ہو یوم آزادی یا آزادی کی سالگرہ۔ ایک تو تھوڑا سا یہ ابہام جو ہے یہ بھی ہم واضح کر دیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی یوم آزادی تو وہ ہے 78واں 78، اور جب ہم کہتے ہیں یوم آزادی کی سالگرہ تو وہ ہے 77۔ یہ اچھا کیا آپ نے کنفیوژن دور کی، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا اس بارے میں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہمارا ایک ہی پیغام ہے۔ کچھ میں نے دیکھی ہیں جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ کچھ لوگوں نے کالی تصویریں اپنی جو ہیں وہ اپلوڈ کر دی ہیں، یہ اپنی طرف سے وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ میں ان عناصر کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل کا زہر جب مرضی نکالیں، آپ سیاسی گفتگو جب مرضی کریں، آپ سیاسی وینجینس کا مظاہرہ بھی کریں، لیکن دن کی نسبت دیکھ لینی چاہیے۔ آج کے دن ہم پوری قوم کی حیثیت سے اس دن کو مناتے ہیں، اس میں ہم تقسیم نہیں ہیں، اور ہمیں کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اب آپ دیکھیں ایک جملہ اگر کسی ایک نے لکھ دیا ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں اس لیے کہ میرا میسج اس تک پہنچ جائے گا، کہ یہ گلی سڑی یوم آزادی ہے، خدا کے واسطے آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ پاکستان کے شہری ہیں، آپ پاکستان میں رہ کے کیسے ایسی گفتگو کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو سارا کچھ ہے یہ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ ہم اس پر نہیں جائیں گے، کیونکہ سارا سال ہی وقت رہتا ہے ہمارے پاس بات کرنے کا۔ ہم ان کی ایسی تیسی تو نہیں لگنی ہے کہ ہم ان کو یہی ریکویسٹ کریں گے کہ خدا را دن کی نسبت دیکھ لیا کریں، باقی سیاست کرنے کے لیے تو 365 دن پڑے ہوتے ہیں، اسے ایک دن کو چھوڑ دینا چاہیے۔ انعام کر رہے تھے تو کچھ ایک دو نام اور ذرا اگر اجازت دیں آپ۔ چین کے اسکالر ہیں جی چانگ باؤ چنگ اور سن من لیو، ان کو تمغہ قائد اعظم مل رہا ہے جی۔ ڈیانا میک آرتھر کو تمغہ خدمت عطا کرنے کی بھی منظوری ہو گئی ہے جی۔ یہ اعزازات جو ہیں یہ 23 مارچ 2025 کو باقاعدہ سائٹیشن ہر شخص کی پڑھ کے ان کو پھر بالکل جی 104 افراد ہیں جن کو 2025 میں یہ اعزازات دیے جائیں گے، اور آج کے دن کو بہت خوشی سے منایا جا رہا ہے، یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔